نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ انتہائی محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے اپنی توحید اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر اکٹھا کرنا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کا تعلق غلط لوگوں کے ساتھ ہو، اسی طرح وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا تعلق غلط لوگوں سے ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنی توحید کے ساتھ پیار ہے، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ اللہ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ اولاد جو بالکل والدین کی نافرمان ہے، یہ ایسا تعلق ہے جو انسان کو ناکامیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا وہ تعلق کہ انسان والدین کی خدمت تو نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود والدین اس پر راضی ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے جو ہے تو کامیاب، لیکن قرآن کا مطلوب ایسا تعلق نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی والد ایسا نہیں، کوئی بھی والدہ ایسی نہیں جو یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی اولاد سے ناراض ہوں اور کل قیامت کے دن اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ یہ درجہ کچھ حد تک بہتر ہے کہ والدین کی انسان خدمت نہیں کرتا، اس کے باوجود والدین اس پر راضی ہیں۔ لیکن تیسرا تعلق جو قرآن کا مطلوب ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھنا، در حقیقت والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ والا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی اس آیت کریمہ سے جو ہمیں مطلوب ہے حسن سلوک وہ تیسرے درجے کا ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ان کی رضامندگی کو حاصل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کر کے ان کی رضامندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔